احمد رضا کے قلب کو چاک کیا جائے تو اگر اس کے دل کے ایک ٹکڑے پر اگر لا الہ الا اللہ اگر لکھا ہوگا تو احمد رضا کے دل کے دوسرے ٹکڑے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوگا۔ عرض کیا کرنا چاہے تو یہ سلسلہ ظاہر بات ہے کسی کلمہ کفر کے اوپر کسی کو کافر کہنا یا کسی فعل کفر کے اوپر کسی کی تکفیر کرنا کیا یہ جرم ہے بھائی؟ اگر یہ بھائی جان جرم ہو جائے تو ایسی صورت کے اندر اسلام اور کفر کے درمیان میں فرق کیا رہ جائے؟ اب آپ کو انصاف کے ساتھ دیانت کے ساتھ پوری سنجیدگی سے یہ دیکھنا ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو علماء دیوبند کی تکفیر کیا واقعتاً اگر وہ ان کی عبارتیں قابل تکفیر ہیں تو پھر ایسی صورت کے اندر اعلیٰ حضرت نے اپنے فرض منصبی کو ادا کیا ہے۔ ایک عالم ربانی کے اوپر جو اللہ اس کے رسول کی طرف سے ذمہ داری عائد ہوتی ہے انہوں نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا ہے یا واقعتاً انہوں نے ظلم کیا ہے؟ اب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ حضرات پہلے مرحلے میں اشرف علی تھانوی صاحب کو لیجیے جو زمانے کے اعتبار سے ان اقانیم اربعہ میں جن کی تکفیر اعلیٰ حضرت نے کیا ہے سب سے بات اور یہ بھی ایک بہت بڑا سانحہ، ایک جملہ میں اور آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں، آپ کے گوش گزار کر دوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیوبندی جماعت کے مولویوں میں فقط 4 ہی لوگوں کی تکفیر کیا۔ اب یہ کہنا کہ پوری دنیا کی تکفیر مولانا احمد رضا کرتے رہے یہ کس قدر دھوکہ دہی اور ظلم کی بات ہے۔ کیا انہی 4 آدمی کا نام دنیا ہے؟ آپ اشرف علی تھانوی کو دیکھیں، یہ حفظ الایمان جس کو بقول ہمارے سرکار مفتی اعظم حفظ الایمان، رسالہ بھی نہیں کہیے رسلیہ کہیے، 4 ورقی کتاب اور اس کے اندر ایک سوال ہوا ہے اس کا جو ہے جواب لکھا ہے اور اللہ سمجھ جب سے وہ کتاب لکھی گئی پوری دنیا میں آگ لگی ہوئی۔ اے لوگ آپ حضرات ماشاءاللہ الجامعۃ الاشرفیہ جیسی عظیم دینی درسگاہ کے طالب علم ہو، آپ حضرات پڑھتے پڑھاتے ہو، کیا پوری دنیا کے مسلمانوں کا اس پر اتفاق نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال شریف کی اگر کوئی توہین کر دے، سرکار کے بال کو اگر کوئی بلوا تحقیر کی نیت سے کہہ دے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ اور یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے کہ حضور کو ایسا علم تھا جیسے کہ کتے کو تھا، چوپائے کو تھا، گدھے کو تھا، معاذ اللہ خنزیر کو تھا، معاذ اللہ زید و عمر پاگلوں کو جیسا علم تھا۔ کیا اس میں رسول اللہ کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ آپ حضرات وہ عبارت پڑھتے ہوں گے، پھر یہ کہ وہ پوری عبارت کتاب تو میں لے آیا ہوں چونکہ آپ حضرات ماشاءاللہ کورس میں داخلے پڑھتی ہو ہمارے حضرت کی یہ کتاب پڑھو اور غور سے پڑھو۔ شارح بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو الحمدللہ اللہ رب العزت کا کرم ہے اس عنوان پر، یعنی سنی دیوبندی اختلافات کا جو موضوع ہے جتنا وسیع مطالعہ جماعت اہل سنت کے اندر حضرت شارح بخاری کا تھا شاید کسی کو اتنا مطالعہ رہا، اور انہوں نے کوشش کیا ہے کہ پوری سنجیدگی کے ساتھ مسئلہ تکفیر کو سمجھانے کی کوشش کریں تاکہ لوگ یہ جان سکیں کہ سنی دیوبندی یہ اختلاف یہ میلاد فاتح کا اختلاف نہیں، تیجا
10واں 40ویں کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ اختلاف ایمان اور کفر کا اختلاف، اصولی اختلاف ہے۔ میں وہ عبارت کرم پڑھ رہا ہوں، آپ حضرات اس کو کتاب سے ملا کر کے دیکھ لیجئے گا، جو حفظ الایمان کے اندر استعمال کیا گیا ہے۔ پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہے تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس سے بعض علوم غیبیہ مراد ہیں یا کل۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص؟ ایسا علم تو ہر زید و عمر، ہر زید و عمر و بکر، ہر صبی، ہر مجنون، ہر چوپائے کو حاصل ہے۔ یہ عبارت ہے، ظاہر بات ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کی دو قسم وہ کر رہا ہے، کیا؟ بعض علوم غیبیہ یا کل علوم غیبیہ۔ کل علوم غیبیہ کو تو کہا، ظاہر بات ہے ہم بھی یہی مانتے ہیں، ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ کل علوم غیبیہ تو کسی کو بھی نہیں حاصل ہے، صرف اللہ کو حاصل ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن بعض علوم غیبیہ، سبحان اللہ، عام انسانوں کو جو علم ہے اور کیا نبی کو جو علم ہے وہ سب برابر ہے یار؟ حالانکہ بعض دونوں جگہوں پر ہے، لیکن انبیاء کا جو بعض ہے وہ خدا کی قسم کروڑوں سمندر کے اوپر بھاری ہے۔ عام انسانوں کا جو علم ہے، ایک چیز اور آپ کے ذہن میں ڈال دوں، علم غیب کی یہ گفتگو چل رہی ہے، کس کی گفتگو چل رہی ہے؟ علم غیب کی نہ چل رہی ہے۔ یہ چیز آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ حضرت انبیاء کرام کا جو علم غیب ہوتا ہے یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ڈائریکٹ ہوتا ہے، اس میں بیچ میں کسی کا واسطہ نہیں ہوتا، اور دیگر مخلوقات کو چاہے وہ ولی ہو، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، ان کو جو علم غیب حاصل ہوتا ہے وہ نبی کے وساطت سے حاصل ہوتا ہے۔ ممکن ہی نہیں ہے کسی عام انسان کو اللہ رب العزت علم غیب کے اوپر مطلع فرمائے، یہ شان صرف رسل اعظام کی ہوتی ہے۔ کیا آپ حضرات نہیں پڑھتے ہو کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ علم غیب کے اوپر کسی کو مطلع فرمائے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہ لیتا ہے اس کو علم غیب کے اوپر مطلع فرماتا ہے۔ تو گویا کہ انبیاء کرام اور رسل اعظام کو جو علم غیب حاصل ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ڈائریکٹ ہوتا ہے، اور دیگر مخلوقات کو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ نبی کی وساطت سے ملتا ہے، رسول کی وساطت سے ملتا ہے۔ سمجھ ہماری بات؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہے تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس سے مراد بعض علوم غیبیہ ہیں یا کل۔ آگے چل کر کے اس نے کہا کہ اگر کل مراد لو تو یہ عقلاً نقلاً بات ہے، اور اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں جو حضور کو عطا ہوئی تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص؟ اللہ یہ اشرف علی تھانوی پوچھ رہا ہے، اس میں نبی کی کوئی تخصیص نہیں ہوگی۔ اس علم کے اندر، یہ بعض علوم غیبیہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور معاذ اللہ کتے، جانور، بلی، پاگل، غیر پاگل، سارے انسان، سارے جانور، سارے بہائم، یہ سب رسول اللہ کے ساتھ شریک ہیں۔ بتاؤ یہ کفر ہے کہ نہیں کفر ہے؟ اس میں رسول اللہ، ظاہر بات ہے لفظ ایسا استعمال کیا استعمال کیا بھائی؟ لفظ ایسا، اور لفظ ایسا کس کے لیے آتا ہے؟ تشبیہ کے لیے آتا ہے۔ یہ چونکہ میں طلبہ سے خطاب کر رہا ہوں، یہ 50 سال سے سنیوں اور دیوبندیوں کے درمیان میں مناظرہ چل رہا ہے۔ ان دیوبندی مناظروں نے جو بات کہی، جو بہت تعویل کرنے کی کوشش کیا اس کے اندر، وہ یہ تعویل کرنے کی کوشش کیا
کہ یہاں پر دو چیزیں، یہاں یہ جو کہا گیا وہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم مراد ہی نہیں ہے بلکہ مطلق بعض علم مراد ہے۔ کیا مراد ہے جی؟ مطلق بعض۔ تو آپ سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو عبارت یہ عبارت جو اشرف علی تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں، یہ دنیا کی کس زبان میں لکھ رہے ہیں؟ اردو ہی میں نہ لکھ رہے ہیں یار، کہ کوئی اور زبان، سنسکرت تو نہیں ہے یا اور کوئی جو بالکل ہم لوگ جس زبان کو نہ جانتے وہ زبان تو نہیں ہے، لاطینی، چینی، فرانسیسی زبان میں تو نہیں لکھ رہے ہیں۔ وہ کس میں لکھ رہے ہیں بھائی؟ اردو زبان میں لکھ رہے ہیں۔ اور کیا اشرف علی تھانوی کے سوا ساری دنیا گھامڑ کی اردو جانتی ہی نہیں تھی؟ بولو بھائی۔ اچھا آپ یہ بتاؤ، یہ آنکھ میں دھول جھونکنا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اس سے بعض علوم غیبیہ مراد ہیں یا کل، تو مقصود کس چیز کو وہ ٹھہرانا چاہتا ہے؟ ان کے دیوبندی مناظروں نے کہا کہ مطلق بعض علم مراد ہے۔ کیا مراد ہے جی؟ مطلق بعض علم مراد ہے۔ آپ میرے بھائیوں ایک جملہ کہہ کر کے میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں، تشبیہ فرد کی فرد سے ہوتی ہے، فرد کی تشبیہ مطلق بات سے نہیں ہوتی۔ کیا مطلب؟ یہ نہ کہو گے کہ زید بکر کے مثل ہے، زید فلاں کے مثل ہے، کسی وجہ سے جو کچھ بھی ہو، لیکن یہ تھوڑے کوئی کہے گا کہ زید انسان کے مثل ہے۔ کس کے مثل ہے؟ زید مطلق انسان کے مثل ہے یا ماہیت انسان کے مثل ہے، یہ کوئی کہے گا؟ اور یہ بھی ہمارے طلبہ اشرفیہ کے آنکھ میں کوئی دھول نہیں جھونک سکتا ہے۔ آپ یہ بتاؤ، کوئی بھی قسم جو ہوتی ہے اس میں مقسم ضرور پایا جاتا ہے کہ نہیں؟ شرح جامی پڑھنے والے، کافیہ پڑھنے والے یا اور جو ہمارے اونچی جماعت کے جو طلبہ ہیں، اگر قسم کے اندر مقسم نہ پایا جائے تو قسم نہیں رہ جائے گا، وہ قسم مقسم سے کیا ہو جائے گا؟ بیگانہ ہو جائے گا۔ کیا یہ مثال آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ کلمہ کی جب تین قسم کرتے ہو، اسم فعل حرف، تو اسم فعل حرف تینوں جگہوں کے اوپر کلمہ پایا جائے گا کہ نہیں پایا جائے گا؟ یہ بھلا کیسے ممکن ہے کہ اسم ہو اور کلمہ نہ ہو، فعل ہو اور کلمہ نہ ہو، حرف ہو اور کلمہ نہ ہو، بغیر کسی تشبیہ و تمثیل کے؟ وہی کہہ رہا پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہے تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس سے بعض علوم غیبیہ مراد ہیں یا کل؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو علم رسول اللہ کو بعض علوم غیبیہ حاصل ہیں اسی کی وہ تقسیم کر رہا ہے، اور تقسیم کیا کر رہا ہے کہ اس سے بعض علوم غیبیہ مراد ہیں یا کل؟ اور کل جو ہے عقلاً نقلاً باطل ہے، لہذا ماننا پڑے گا جو بعض علوم غیبیہ جو رسول اللہ کو حاصل ہیں اسی کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اور جب اسی کے بارے میں بات کر رہا ہے تو اسی علم کو نہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اس میں حضور ہی کی کیا تفسیر؟ ایسا علم، ایسا لفظ ایسا جہاں بھی بولا جاتا ہے اس سے پہلے اس کو مذکور ہونا چاہیے، اور اس سے پہلے اگر کوئی چیز مذکور ہے تو رسول اللہ کا علم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے جو تشبیہ دینے جا رہا ہے، تشبیہ جو دینے جا رہا ہے وہ رسول اللہ کے علم کو تشبیہ دے رہا ہے، چوپاؤں کے علم سے۔ رسول اللہ کے علم کو تشبیہ دے رہا ہے بچوں کے علم سے، رسول اللہ کے علم کو تشبیہ دے رہا ہے پاگلوں کے علم سے، رسول اللہ کے علم کو تشبیہ دے رہا ہے کتے اور بلی کے علم سے۔ کیا اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح کھلی ہوئی گستاخی اور بے ادبی ہے کہ نہیں؟ اور ذرا اور آگے بڑھیں آپ، میں ایک چیز آپ حضرات سے بتاؤں۔ آپ نے ایک کتاب کا نام ہوگا، آپ نے ایک کتاب کا نام سنا ہوگا جس کا نام ہے الشہاب الثاقب۔ یہ حسین احمد مدنی شارح بخاری کا جملہ حضور ذرا نوٹ عرض کروں گا۔ شارح بخاری ہمارے فرماتے تھے کہ پیدا ہوا ایودھیا میں، یہ حسین احمد مدنی کہاں پیدا ہوا؟
اجودھیا کے قریب ٹانڈا میں پیدا ہوا. ٹانڈا یہ اجودھیا کے قریب ہے نا یار. تو پیدا ہوا اجودھیا کے قریب، پیدا ہوا اجودھیا کے قریب، ٹانڈا واٹا نہیں لگاؤں گا. پیدا ہوا کہاں؟ اجودھیا کے قریب. مرا وہاں جہاں دیوبند ہے. مرا وہاں جہاں دیوبند ہے اور ہو گیا مدنی.